خیالات کا آنا اور وساوس کا آنا اپنے نفس کے اندر چھپا کے رکھتے ہو. سارا دن وہ خیالات نہیں آتے. جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو خیالات کا ایسا ہجوم آتا ہے، ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے. محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو ذہنی صلاحیت جو عطا فرمائی ہے، یہ بڑی بیش قیمت اور بہت زیادہ اللہ رب العزت کا ہم پر احسان عظیم ہے. انسان کا یہ دماغ سوچوں اور فکرات کا ایک مجموعہ ہے، اور ہر وقت ذہن اور خیالات میں، ذہن کے اندر خیالات کا ایک سمندر ہوتا ہے، اور انسان ان خیالات کے ادھیڑ بن میں اور ان خیالات کے سمندر کی موجوں میں ہر وقت الجھا رہتا ہے، کبھی تیر رہا ہوتا ہے. تو یہ انسان کو اللہ نے ایسی عجیب چیز عطا فرمائی. آج کا موضوع جمعے کے حوالے سے تھوڑا مختلف ہے، لیکن ہے میرے اور آپ سے ہی متعلق اور بہت عام ہے. بہت عرصے سے میرے ذہن میں تھا، جیسے کہ میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں، کہتا ہوں کہ مجھ سے پوچھے جانے والے، یا مجھ سے نہیں، کسی بھی مفتی امام سے پوچھے جانے والے مسائل میں شادی بیاہ، طلاق، نکاح کے مسائل سب سے زیادہ ہوتے ہیں. ایک مسئلہ اور بھی ایسا ہے جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، اور عام طور پر آج کے نوجوان میرے بھائی اس مسئلے کا شکار ہیں، اور وہ مسئلہ ہے خیالات کا، وساوس کا. 6-8 ماہ پہلے کی بات ہے کہ ایک نوجوان آیا مغرب کی نماز کے قریب، اور وہ تقریباً کیا بلکہ بالکل رو رہا تھا. اور اس سے پہلے بھی کئی واقعات آئے، اور اس کے بعد بھی کئی دفعہ کسی نے فون پر پوچھا، کسی نے میسج پر پوچھا. تو وہ نوجوان آیا مغرب کی نماز میں زار و قطار رو رہا تھا، اور فرمانے لگا، امام صاحب مجھے ایسے ایسے خیالات آتے ہیں نماز میں کہ سارا دن وہ خیالات نہیں آتے. جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو خیالات کا ایسا ہجوم آتا ہے، اور بعض ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. یعنی میری شرم، میری حیا مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ کو بتاؤں، وہ بھی مسجد میں. اور میں انتہائی پریشان ہوں. اور بعض دفعہ اچھا اس کا تھوڑا مسئلہ تھوڑا عجیب بھی تھا، تھوڑا زیادہ ہی تھا. ایک دن سیم 3-4 دن مسلسل آیا کہ میرے ذہن میں کافر تو نہیں ہو گیا. اور میں نے کہا نہیں اللہ کے بندے، نہیں کافر نہیں ہوا. کیا، کس بات؟ کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا. مثلا ایک میں نے پوچھا، کہنے لگا کہ کبھی کبھی میرے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے. تو بڑے پیار سے اس کو سمجھایا. تو یہ مسئلہ خیالات کا آنا اور وساوس کا آنا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اب اپنی اصل بات کی طرف انشاءاللہ. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے. یہ آیت نازل ہوئی، اب سنیے، یہ آیت نازل ہوئی. کون سی آیت؟ یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں، نماز میں بھی بہت پڑھی جاتی ہیں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے. بلکہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہی نہیں، صرف وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، بلکہ جو چیز تم اپنے نفس کے اندر ظاہر کرتے ہو
وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. یعنی جو چیز تم ظاہر کرتے ہو، مثال کے طور پہ تم ظاہر کرتے ہو کہ بھائی میں نے آج جو ہے ابھی کھانا کھانا ہے، تو یہ ظاہر ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اپنے نفس سے جو چیز تم ظاہر کرتے ہو وہ اللہ کو معلوم ہے. تو یہ بات تو ہے. او تخفوہ، اور جو چیز تم اپنے نفس کے اندر چھپا کے رکھتے ہو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا حساب لے گا. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو چیز تم اپنے نفسوں کے اندر ظاہراً رکھتے ہو، اپنے ارادے کسی کو بتا دیتے ہو، او تخفوہ، یا چھپا کے رکھتے ہو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا حساب لے گا. فیغفر لمن یشاء، جب حساب لے گا تو حساب تو لے گا. فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اب جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. صحابہ کی جماعت پریشان ہو گئی. صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. طویل حدیث ہے ریاض الصالحین میں، مسلم میں. میں مفہوم عرض کرتا ہوں. صحابہ کی جماعت آئی، کچھ صحابہ آئے اور بڑے با ادب ہو کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیٹھ گئے. حدیث میں الفاظ آئے کہ صحابہ نے اپنے گھٹنوں کو ٹکا دیا زمین پر. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بہت ادب سے بیٹھ گئے. معلوم یہ ہوا کہ سوال پوچھنے کا بھی ادب ہونا چاہیے. یہاں سے نکلو باہر بازار میں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، لیکن میں ایسا نہیں کرتا. تو حضرت جا رہے ہوتے ہیں موٹر سائیکل پر، امام صاحب کو دیکھ کر بریک لگاتے ہیں. وہ یاد آیا ایک مسئلہ پوچھنا تھا. ویسے نہیں مسئلہ پوچھنا تھا کہ آ کے دین کا مسئلہ پوچھا جائے. وہ چونکہ امام صاحب غریبی میں جا رہے تھے تو دیکھ لیا تو چلو مسئلہ بھی پوچھ لیں بھائی. دینی مسائل پوچھنے کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے، ایک اس کا عزت اور اس کا ایک مقام اور ایک ادب ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کے بادب ہو کر بیٹھ گئے. پریشان ہیں صحابہ. حضور نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جو اعمال اللہ نے ہمیں بتائے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حقوق العباد، لین دین، نکاح، طلاق، خلا، تجارت، یہ سب آپ نے ہمیں بتائے ہیں. ان کے بارے میں اگر ہم سے کوئی کمی پیشی ہو تو وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. یہ جو قرآن مجید میں آیت نازل ہو گئی، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، یا رسول اللہ یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اس پر بھی محاسبہ ہوگا کہ جو کچھ دل میں ہمارے چھپے ہوئے ہو اور غیر اختیاری طور پر کوئی غلط خیال بھی آ جائے. یا رسول اللہ اختیار کے اندر غیر اختیاری طور پر تو یعنی مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، یہ مکالمہ نہیں ہو رہا صحابہ کا، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ غیر اختیاری طور پر تو اچھا خیال بھی آ جاتا ہے اور غیر اختیاری طور پر تو برا خیال بھی آ جاتا ہے. غیر اختیاری طور پر تو حج کرنے کا اور عمرہ کرنے کا، اللہ کا گھر دیکھنے کا خیال بھی آ جاتا ہے. آپ نے کعبۃ اللہ کی تصویر دیکھی، خیال آ گیا. اور آپ نے کسی جو ہے نامحرم عورت کو دیکھا، وہ بھی خیال آ گیا، دل کے اندر غیر اختیاری آ گیا نا. تو یا رسول اللہ اس پر بھی محاسبہ ہوگا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بالکل صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے. فرمایا پہلے تم یہ کہو کہ تم یہ تو نہیں کہہ رہے سمعنا وعصینا بنی اسرائیل کی طرح کہ ہم نے بات کو سن لیا اور ہم نہیں مانتے. بنی اسرائیل نے یہ کہا نا، بعض مسائل میں جو بنی اسرائیل کی سمجھ میں نہیں آتے تھے تو وہ اپنے نبی سے کہتے تھے سمعنا، بات سن لی، وعصینا، عمل کوئی نہیں کرنا ہے ہم نے، جاؤ. تو حضور نے فرمایا کیا تم بنی اسرائیل کی طرح یہ تو نہیں کہہ رہے سمعنا وعصینا؟ صحابہ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ. تو حضور نے فرمایا کہو سمعنا واطعنا. پہلے یہ کہو کہ ہم نے سن لیا جو اللہ کی یہ آیت نازل ہوئی، واطعنا، اور ہم اطاعت بھی کرتے ہیں. کہو
حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ لفظ دہراتے رہے دہراتے رہے دہراتے رہے دہراتے رہے، راوی فرماتے ہیں یہاں تک کہ ہماری زبانوں پر وہ لفظ چڑھ گیا۔ کون سا لفظ؟ سمعنا و اطعنا۔ چنانچہ اگلی آیت میں اللہ نے انہی الفاظ کو اتار بھی دیا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا۔ ہم نے سن لیا یا اللہ، ہم نے مان لیا۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے یہ بات کہی کہ دیکھو بنی اسرائیل والی حرکت نہ کرنا کہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئی دین کی تو ہم نے عمل نہیں کرنا، اور بات سمجھ میں آ گئی تو ہم نے عمل کرنا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی حرکتیں۔ چنانچہ ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے، دین کے مسائل میں بعض مسائل ایسے ہیں۔ کل ہی میں سن رہا تھا ایک حضرت فرما رہے بھائی داڑھی کے اندر دین نہیں ہے، دین میں داڑھی ہے۔ داڑھی کے اندر کتنا زبردست لفظ ہے، اللہ کی قسم ایک موقع پر اگر آپ اس لفظ پر غور کریں تو میرے جیسا بندہ بھی ہل جاتا ہے۔ حقیقت تو یہی ہے نا، حقیقت کیا ہے؟ دین کے اندر داڑھی ہے، داڑھی کے اندر دین ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا حضرت کا مقصد یہ تھا کہ مولویوں نے اپنی ساری کی ساری محنت اس داڑھی کو رکھوانے پہ لگوائی ہوئی ہے اور کسی بات پر نہیں لگوائی۔ چنانچہ میں کوئی دوسرا بندہ سنتا ہے ایک لمحے کے لیے، یار بات تو صحیح ہے، داڑھی کے اندر یعنی دین میں داڑھی ہے، داڑھی کے اندر پورا دین تو نہیں سما گیا۔ وہ یہ بات شاید الفاظ کے لحاظ سے درست کر رہا ہے لیکن اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اس کا ملجا۔ اگر یہ معاملہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی مونڈے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے حضور اپنا چہرہ پیچھے فرما لیتے تھے۔ کیا نبی کو معلوم نہیں تھا؟ نبی کو یہ بات معلوم نہیں تھی کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک وفد آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وفد کے اندر جو داڑھی کا جو معاملہ تھا وہ ان کی کٹی ہوئی داڑیاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو پھیر لیا، ادھر سے آئے پھر چہرہ پھیر لیا، ادھر سے آئے پھر چہرہ پھیر لیا، اور سخت وعید ارشاد فرمائی۔ محدثین فرماتے ہیں جن چیزوں پر کوئی وعید ہو، وعید کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی عمل کے کرنے یا نہ کرنے پر آخرت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعید ارشاد فرمائی ہو کہ قیامت کے دن ان کا یہ حال ہوگا، یا اللہ تعالیٰ اس طرح عذاب دیں گے، یا اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ فرمانا، اس کو کہتے ہیں وعید۔ کسی عمل کے کرنے یا نہ کرنے پر اگر وعید ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل واجب ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو وقالوا سمعنا واطعنا، صحابہ فرماتے ہیں یہ الفاظ ہماری زبانوں پر جاری ہو گئے۔ اس کے بعد اگلی آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا۔ غیر اختیاری خیالات کا آ جانا یہ تمہاری طاقت میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے نہیں لیگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ پھر آگے جو ہے ایک دعا نازل ہوئی، آگے پوری ایک دعا نازل۔ دعا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جب دعا نازل ہوئی تو حضور نے صحابہ سے وہ دعا کہلوائی، اور پھر ہر دفعہ دعا کہلوانے کے بعد اس بات کو بتایا کہ اب قبول ہو گئی یہ دعا۔ یہ ایک اپنا ایک انوکھا واقعہ ہے سیرت میں۔ کیا؟ ربنا لا تؤاخذ، اچھا یہ بات تو قبول ہو گئی کہ غیر اختیاری خیالات اگر دل میں آئیں گے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اچھا اللہ کی رحمت کی ایک عجیب بات کہ غیر اختیاری طور پر، اچھا انسان جو سوچتا ہے کس چیز پر گناہ ہے کس پر گناہ نہیں ہے، یہ بھی بات ذرا تھوڑی سی واضح ہو گئے۔ اگر کوئی شخص کسی برائی کا عزم کر لے، ایک ہوتا ہے ارادہ ایک ہوتا ہے عزم، دونوں کے اندر فرق ہے۔ یہ آج تھوڑے کان کھول کر سننے والی باتیں۔
عزم کہتے ہیں کہ کسی ارادے کو کرنے کے لیے اس کے اسباب کا بھی اختیار کر لیے. ایک شخص نے چوری کرنی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس نے اس چوری کو کرنے کے لیے ٹائم وائم دیکھنا شروع کر دیا، گھر تلاش کر لیا، یہ کر لیا، تو اس نے عزم کر کے اس کے اسباب کو اختیار کر لیا. یہاں سے گناہ شروع ہو گیا. کیا شروع ہو گیا؟ گناہ شروع ہو گیا. اور ایک شخص نے دیکھا کہ فلاں گھر ہے، اس کے اندر بڑا مال و دولت ہے، اور دل میں ارادہ خیال آیا اور پھر ہلکا سا ارادہ بھی کر لیا کہ یار چوری اگر کر لیتا، اور فوراً اس ارادے سے ہٹ گیا، کوئی سبب اختیار نہیں کیا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. لیکن نیکی کے معاملے میں جو ہے بالکل مختلف ہے کہ نیکی کا خیال اگر آیا اور پھر یہ کہا کہ یار انشاءاللہ میں بھی یہ کام کروں گا، اسی وقت ثواب لکھ لیا جاتا ہے. کتنی اللہ کی بڑی. اسی لیے ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں نا، یہ جو کہتے ہیں نا بھائی نیت کر کے لکھوا لو اپنا ارادہ، ایک ایک نیکی تو مل جائے گی. یہ کوئی فضول بات نہیں ہے، یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس کے دل میں یہ خواہش تھی، سبب بھی اختیار نہیں کیا، کبھی سوچا ہوگا کہ میں جہاد فی سبیل اللہ کروں گا اگر کبھی موقع ملا، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو شہداء اور مجاہدین کی منازل میں سے اٹھائیں گے. نہ کچھ کیا نہ کوئی. لیکن گناہ کے معاملے میں ٹوٹل جو ہے اللہ کا اصول کیا ہو گیا؟ بدل گیا. کتنی بڑی رحمت ہے. تو فرمایا پھر دعا نازل، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. دعا نازل ہوئی، اے ہمارے رب لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ہماری پکڑ نہ فرمانا اگر ہم کوئی بات بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے. ان نسینا او اخطأنا. صحابہ نے دعا کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انتظار فرمایا تمہاری دعا قبول ہو گئی. رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے خطا اور نسیان، بھول چوک میں کوئی ارادہ ہو گیا، بھول چوک میں کوئی چیز ہو گئی یا خطا ہو گئی، میری امت سے اس کا گناہ کیا ہو گیا؟ اٹھا دیا. میری امت سے اس کا وبال کیا ہو گیا؟ اٹھا دیا. پھر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نہیں بلکہ پہلے فرمایا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اب یہ بھی ایک الگ بات ہے، یا اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال کہ جیسے کہ تو نے پچھلے والوں پر بوجھ ڈالا تھا. کیا مطلب اس بات کا؟ معاملات یہ تھے کہ بنی اسرائیل اور پچھلی امتوں میں شرعی احکامات بہت سخت تھے. مثلا روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے کپڑوں پر اگر نجاست لگ جاتی تھی تو اس کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا، اس کی حلت کا اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں تھا پاک ہونے کا. ہمارا کیا ہے؟ 3 دفعہ دھو پاک ہو جائے گا، اس کے اندر سے پانی گزارو پاک ہو جائے گی جگہ. بنی اسرائیل کے لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کی تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی وہ ان کو قتل نہیں کریں گے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی. قرآن میں آیا پورا واقعہ سورہ بقرہ میں. چنانچہ جنہوں نے نہیں کی بچھڑے کی عبادت انہوں نے ان سب کو قتل کیا. لیکن دینی احکامہ ہماری شریعت میں کیا ہے؟ اگر کوئی شرک کر لے اور پھر اس سے معذرت کر لے، مرتد ہو کے دوبارہ اسلام کو اختیار کر لے، اعوذ باللہ من ذالک، ایسی نوبت نہ آئے تو فوراً اس لیے کہ اسلام کو قبول سمجھا جائے گا، ویلیڈیٹ سمجھا جائے گا. تو دعائی ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، یا اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسے پچھلی امتوں پر سخت احکامات آئے، یا اللہ ہمارے لیے احکامات کو نرم رکھنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انتظار فرمایا یہ دعا بھی قبول ہوگی. پھر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا، یا اللہ ہم پر ایسے اعمال نہ پابند کرنا جن کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو. نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، یا اللہ بیٹھ کر پڑھ لیں، ٹانگوں میں درد ہے، فرمایا پڑھ. سمجھ آئی بات؟
رمضان المبارک میں سفر میں ہو روزہ چھوڑ دو. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یا اللہ ہماری طاقت سے باہر کے اعمال کو ہم سے جو ہے اس کا مواخذہ نہ فرما. حضور نے انتظار فرمایا یہ دعا بھی قبول ہوگی. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, یا اللہ ہم پر رحم کرنا, ہمیں معاف فرما دینا, ہماری مغفرت فرما دینا. واغفر لنا وارحمنا, ہم پر رحم کر دینا. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, یا اللہ آپ ہی ہمارے کارساز ہیں, آپ ہی ہمارے مولا ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین, یا اللہ کفار کے مقابلے میں ہماری مدد بھی فرما دینا جب جہاد کا موقع آئے. حضور نے کچھ دیر انتظار فرمایا, یہ دعا بھی قبول ہو گئی. یہ قرآنی دعائیں جو ہے نا, یہ زبان کی نوک پر ہر انسان کو کچھ نہ کچھ قرآنی دعائیں یاد ہونی چاہیے. تو یہ پورا پس منظر ہے اس واقعے کا کہ وساوس. اور ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس نے کہا یا رسول اللہ میرے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ اگر مجھے یہ زیادہ بہتر لگتا ہے کہ میں جل کر راکھ ہو جاؤں. حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ ذالک صریح الایمان, یہی تو ایمان ہے. اللہ کے بندے یہی تو ایمان ہے. تیرے دل کے اندر ایمان موجود ہے تو وہ حملہ کر رہا ہے شیطان. تو ان وساوس سے میرے نوجوان دوستوں بھائیوں پریشان نہ ہوا کرو. اور حقیقت بات بھی یہی ہے, ساری دنیا کے خیالات نماز میں آ کے شروع ہوتے ہیں. اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ پریشان ہوں گے اور زیادہ پریشان ہوتے جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو وسوسہ ہو جاتا ہے پاکی ناپاکی کا, ان کا وضو نہیں ہوتا جب تک وہ 10 سے 12 دفعہ وضو نہ کر لیں. میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا. وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شروع میں تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یار پاکی ہوئی نہ پاک. بھائی آپ نے شرعی حکم پر عمل کر لیا, پانی بہا دیا 3 دفعہ, بس پاک ہو گیا, ختم. الا یہ کہ کوئی چیز ظاہری طور پر آپ دیکھ رہے ہوں یا بو محسوس ہو رہی ہو کسی چیز کی, وہ ایک الگ بات ہے. وہ تو ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے نا. جب کچھ نہیں ہے آپ نے 3 دفعہ پانی بہا دیا, پاک ہو گیا, بس. یہ وہ شروع میں تھوڑا سا ہوتا ہے اور بڑھتے بڑھتے وہ نفسیاتی مرض بن جاتا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, کوئی خیال آئے غیر اختیاری طور پر, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, سورۃ الفلق سورۃ الناس کا ورد. آدمی بعض دفعہ ایسے خیالات اور خواب دیکھ لیتا ہے کہ بعض دفعہ بہت پریشان ہو جاتا ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.